سیدتنا اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ تہجد گزار یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کیا بات ہے ان کی کہ قیامت کے روز پہلے ان کو اٹھایا جائے گا اور ان کو بغیر حساب کے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوش نصیبی ہے جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی حدیث پاک سنی کہ جو تہجد گزار ہیں، جو رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ پاک نے ایسی جنت تیار رکھی ہے کہ جن میں ایسے درخت ہوں گے کہ جن کے شاخوں سے ان کے لیے نئے نئے کپڑوں کے جوڑے نکلیں گے اور ان کی جڑوں سے سونے کے گھوڑے اڑنے والے، سونے کے اڑنے والے گھوڑے ان کی جڑوں سے نکلیں گے۔ اللہ اکبر، جن پر وہ سواری کریں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تہجد گزار کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو بغیر حساب جنت میں داخلہ اور اس کے لیے سونے کے اڑنے والے گھوڑے ہوں گے۔ تو بڑی خوش قسمتی ہے، رمضان شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہے اور اس مہینے میں تہجد پڑھنا بے حد آسان ہے کہ سحری کے لیے تو ہم اٹھتے ہی اٹھتے ہیں، تو 2 رکعت نماز ہم پڑھ لیا کریں، کوئی اتنی زیادہ مشکل تو نہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم آرام سے 2 رکعت تہجد پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی